الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے پارہ 11 کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور سنیں، اس لیے کہ یوں تو ہم عام دنوں میں جب لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، جب آزادی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی، وقت بھی نہیں نکلتا۔ اب چونکہ آپ فارغ الوقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جو وقت نکال کر سن لیتے ہیں۔ ہاں، میرا یہ بھی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ صرف میرا سنیے، کسی کا تو بھی آپ کم از کم سن لیجئے۔ بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں، جس کا آپ کا دل جس کا چاہتا ہے آپ سنیے، لیکن کم سے کم سن لیجئے۔ سہولتیں ہیں، یوٹیوب پر ایک سے ایک علماء اکرام لائیو آتے ہیں، قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم رمضان میں پورا قرآن کس بارے میں کون سے احکامات بتائے گئے ہیں اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو ہم کم از کم اتنا تو جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیا واقعات بیان کیے گئے ہیں، واقعات انبیاء کے کیوں بیان کیے گئے ہیں، جو قوم نافرمانی کرتی ہے ان پر کیا عذابات آتے ہیں، تاکہ ہم کو اپنی زندگی پر نظر کرنے کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت نکال کر آپ سن لیجئے۔ پارہ 11 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی اور قرآن میں بھی۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرے؟ لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی خوب بندگی کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کے قائم کیے ہوئے حدودوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو جن کے اندر یہ صفات، یہ عادات ہوں، ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ یہ بات تو نبی کو زیب دیتی ہے، نہ دوسرے مومنوں کو، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ داداؤں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی واضح ہو گیا، جیسا کہ ہم نے کل پارے 10 میں یہ بات معلوم کی تھی کہ برادران وطن جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے پڑوس میں جو بھی ہیں، ان کے میت ہو جانے کے بعد آپ غم گساری کے لیے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کے گھر تو جا سکتے ہیں، لیکن ان کا مردہ جب گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کے لیے کوئی استغفار، کوئی مغفرت کی، کوئی بخشش کی، کوئی قرآن وغیرہ پڑھ کے بالکل ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس آیت پہ غور کیجئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں سچے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ آدمی کے اندر اللہ نے ایسی صفات اور ایسی فطرت رکھی ہے کہ جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول کی چیزیں اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو آپ اچھے بن جائیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ عبادت گزار بن جائیں گے۔ جس کوالٹی کے لوگوں کی صحبت آپ اختیار کریں گے وہ کوالٹی آپ کے اندر آ ہی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی صحبتیں درست کرنی چاہیے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیے، نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیے، سچ بولنے والوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا لگائیے، ان کے ساتھ صحبت اختیار کیجیے۔ اس کے اندر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کا ڈر آئے گا اور آپ کے اندر اچھے صفات پیدا ہو جائیں گے۔ آگے سورہ یونس ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 98 میں آئے گا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے عنوان پر زور دیا گیا۔ اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے جو اعتراضات ہیں اس کے جواب بھی دیے گئے اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی۔ انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی، دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے ڈوب جانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیے گئے۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ کہ انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ مسلمانوں ہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کو انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشان ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی کے اندر مگن ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ بن چکا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جنت میں اللہ ان کو پہنچا دے گا۔
آگے اللہ دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر خوشنما ہو گئی، یعنی کھیت کی فصلیں خوب اچھی طرح آ گئیں اور کھیت ہرا بھرا دکھنے لگا، اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت اللہ کا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے وہ کچھ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ دنیا کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ اس وقت وہ بڑی خوبصورت اور سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن سامعین یاد رکھیے، اول تو کبھی قیامت سے پہلے ہی اللہ کے کسی عذاب کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ملیا میٹ اور مٹی میں مل جائے گی، اور دوسری جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور اگر ایمان اور عمل صالح کی پونجی پاس نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری خوبصورتی در حقیقت ایک عذاب تھی، اور جب قیامت آئے گی تب تو یہ ظاہری زیب و زینت بھی پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی جی، ان مشرکوں سے کہہ دو، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ۔ تو تم ان سے کہو، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ عرب کے مشرکین یہ مانتے تو تھے کہ کائنات ساری اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی خالق ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ایک یہ بھی تھا کہ اس نے بیشتر اختیارات مختلف دیوتاؤں کو دیے ہیں جو خدائی میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور اب ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ان کا اپنا من گھڑت عقیدہ تھا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ان پر اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے، جب خالق و مالک ایک اللہ ہے تو پھر دوسرے بے جان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب آتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اصول یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بیانات اور جو تقریریں، نصیحتیں، تفسیریں، حدیث کی تشریحات، جتنے نیک لوگ اور جتنی جماعتوں کے جو آپ کہہ لیجئے مقررین ہوتے ہیں، جو بھی وہ بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے تعلق سے، نیک کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ہم کو کبھی بھی ان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک اصول بتا دیا گیا کہ آپ کو دوسروں کے عمل کرنے یا نہیں کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ اپنی دیکھیے نا، آپ اپنے بارے میں سوچئے۔ جب نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ کو دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ اپنی فکر کیجئے، اور لوگوں سے بھی کہہ دیجئے کہ میں کسی کے عمل کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو بس خوشخبری دینے والا ہوں نیک کام کرنے والوں کو، اور برے کام کرنے والوں کے لیے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کو کسی کی زندگی ٹٹولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اپنی دیکھ لیجئے، آپ اپنے بارے میں غور و فکر کر لیجئے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہیں جو خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، چاہے وہ اچھی زندگی گزار کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، یا پھر اللہ کو ناراض کر کے، نافرمانی کر کے، نبی کے لاہے ہوئے دین کو جھٹلا کر اپنے آپ کو بدنصیب جہنمیوں میں شامل کر لے۔ یہ اپنا انسان کا اختیاری کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے،
اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے اللہ کے ہو جائیں اور اللہ پورے بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کی تو چاہت یہ ہے۔ اللہ اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ایک آنسو بہا دیں، اللہ آپ کی پوری زندگی کو بخش دیں گے۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اتنی دیر سے کیوں آیا، اتنی اب تک کیا کر رہا تھا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تو بس آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر میرے دربار میں آ جائے، ایک دو آنسو بہا دے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، اس لیے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ رات میں آپ سوتے ہیں، آپ کو نیند کون دے رہا ہے؟ نیند کیا ہے؟ نیند تو موت کی بہن ہے۔ کون ہے جو رات میں سلانے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ اٹھا سکے؟ اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی واحد ذات ہے جو ہمیں رات میں موت جیسی نیند دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے رہے ہیں، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ رات کو جو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ کا نظام جو ہے رات کا، وہ انسانوں کے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ لیکن افسوس ہے آج کا معاشرہ، آج کا نوجوان، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب رات کے شہسوار ہیں، آدھی آدھی رات تک جاگتے ہیں اور دن بھر سوچتے ہیں۔ افسوس ان گھر کے بڑوں کا ہے کہ وہ بچوں کی اتنے دیر دن گئے تک سونے پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں، ہمارا بچہ 12، 1، 1، 2، 2 بجے تک دن میں سوتا، رات میں تو جاگتے رہتا ہمارا بچہ، فخر سے کہتے ہیں۔ حالانکہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم مسلمان تبدیل کریں۔ ہاں، کیا اللہ کے پاس جواب دیں گے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات کو سونے کا لباس بنایا، رات میں سوئیے، سکون سے سوئیے، اور دن میں گھومیے پھریے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیے، روٹی روزی ڈھونڈیے، اللہ کے فضل کو تلاش کیجیے۔ لیکن ہم مانتے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، اور دن اللہ نے اپنے قدرتیں دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے رات میں وقت پہ سو جائیے، اور دن میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے حضرت نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا، اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بوجھ معلوم ہوتا ہے، تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کرو۔ پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو، مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے دینا ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی تبلیغ پر حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ کوئی اجرت وصول کرنی ہوتی، کوئی مزدوری لینی ہوتی، تو تمہارے جھٹلانے سے میرا کیا نقصان ہو سکتا تھا کہ میری اجرت ماری جاتی؟ لیکن مجھے تو کوئی اجرت وصول کرنی ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارے جھٹلانے سے میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، ان کافروں کی جگہ زمین میں بسائی۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اللہ نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسے ہوا۔
آگے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیل سے آئیں گا، لیکن یہاں پہ یاد رکھیے اللہ جو مہلتیں دیتے ہیں وہ اپنی طرف آ جانے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو آپ ہلکے میں مت لیجئے، آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ کی زندگی سے خوش ہیں، بلکہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہم نے پارے 9 میں بھی سنا۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سجدھج اور مال و دولت بخشی ہے، اے ہمارے اللہ ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے مدت گزر چکی تھی، جس کے بعد نہ صرف وہ مایوس ہوئے بلکہ فرعون نے جو مظالم ڈھائے تھے وہ اتنے انسانیت سوز تھے کہ کوئی انصاف پسند انسان اس کو سزا کے بغیر چھوڑ دینا پسند نہیں کر سکتا۔ نیز شاید ان کو وحی سے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فرعون کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں یہ بد دعا فرما دی۔ آخرکار اللہ نے اس فرعون کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دیا، بنی اسرائیل کو سمندر میں ڈبو دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرمان برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد مچاتا رہا، لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے۔ اللہ ہم سب کی اللہ کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ کی قدرت اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب سر پر آ کر آنکھوں سے نظر آنے لگے، یا جب کسی پر موت کے وقت کی حالت میں آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اب فرعون کے عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا۔ وہ لاش سمندر کی تہہ میں جانے کے بجائے پانی کے سطح پر تیرتی رہی تاکہ سب دیکھنے والے اسے دیکھ سکیں۔ اتنی بات تو اس آیت سے واضح ہے۔ اب آخری زمانے کے مورخین نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام منفتاح تھا، اور اس کی لاش صحیح سلامت دریافت ہو گئی ہے۔ اب تک یہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور سامان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ تحقیق درست ہے تو یہ آیت کریمہ قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش اب بھی محفوظ ہے۔ سائنسی طور پر انکشاف بہت بعد میں ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب انسانیت ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اور دنیا کے دارالامتحان میں ہر شخص سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی اور اپنی آزاد اختیاری سے ایمان لائے، اس لیے کسی کو زبردستی مسلمان کرنا نہ اللہ کا طریقہ ہے نہ کسی اور کے لیے جائز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ذرا نظر دوڑاؤ، آنکھیں کھولو، آسمان و زمین کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے انبیاء کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کی ہر چیز کو اگر انصاف کے نظر سے دیکھا جائے وہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا شاہکار ہے۔ اس سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محیر العقول کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بلکہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ذات اتنی عظیم کائنات پیدا کرنے پر قادر مطلق ہو، اسے اپنی خدائی کے لیے کسی شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہے؟
لہٰذا وہ ہے اور ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ ہی کی چلتی ہے، اللہ ہی اس کائنات کے چلانے والے ایک خالق اور مالک اور رازق ہیں جو کائنات کو چلا رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو کون ہے جو اس تکلیف کو اس اللہ کے سوا دور کرے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تمہارے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام دعوت اور تبلیغ دینا ہے، ماننا نہیں ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے کفر اور بدعمالیوں کی مجھ سے ہرگز پوچھ نہیں ہوگی۔ بس میرے عزیز دوستو، آج جو باتیں اللہ نے پارے 11 میں نازل کی، جو باتیں جو احکامات ہم نے سنے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ ہر ایک کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔